ڈسکوری فیکٹس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دبئی میں موجود آسمان کو چھوتی دنیا کی سب سے بلند عمارت برج خلیفہ انجینئرنگ کا عظیم شاہکار ہے۔ اس عمارت کے ڈیزائن اور تعمیر میں بہت سی مشکلات پیش آئیں، لیکن اس پروجیکٹ پر کام کرنے والے ماہرین نے ہر مشکل کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی دن رات کی محنت کے بعد یہ شاہکار آج اپنی اصلی حالت میں نظر آتا ہے۔ برج خلیفہ کی اونچائی 2716 فٹ ہے اور یہی اونچائی اس کو دنیا کی سب سے انوکھی اور بلند عمارت بناتی ہے۔ معزز ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ معزز ناظرین، برج خلیفہ کی تعمیر پر $1.5 بلین لاگت آئی۔ اس عمارت کی وجہ شہرت صرف اس پر آنے والی لاگت اور اس کی اونچائی ہی نہیں بلکہ اسے انجینئرنگ کی دنیا کا ایسا کارنامہ مانا جاتا ہے جو آج سے پہلے دنیا نے کبھی نہیں دیکھا۔ برج خلیفہ کی تعمیر کے دوران ماہرین کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ان میں سب سے پہلا اور اہم مسئلہ تھا وقت پر اس کی تعمیر مکمل ہونا۔ اگر اس کی تعمیر وقت پر مکمل نہ ہوتی تو اس پر لگنے والا سرمایہ اتنا بڑھ جاتا کہ شاید پھر اس کی تعمیر ہی ممکن ہی نہ رہتی۔ برج خلیفہ کی تعمیر کے لیے انجینئرز کو 6 سال کا عرصہ دیا گیا، جس میں انہوں نے دنیا کی سب سے بلند عمارت کی تعمیر مکمل کر کے اسے قابل استعمال بنانا تھا۔ چونکہ اس عمارت کو دنیا کی سب سے بلند عمارت کا اعزاز حاصل ہونا تھا، اس لیے اس کے ڈیزائن میں بھی بہت سی پیچیدگیاں سامنے آ رہی تھیں۔ 6 سال میں سے 3 سال کا عرصہ اس کے ڈیزائن کو حتمی شکل دینے کے لیے درکار تھا۔ ماہرین نے جب اس مسئلے پر غور کیا تو انہیں اندازہ ہوا کہ اگر 3 سال میں ڈیزائن مکمل کرنے کے بعد تعمیر کا آغاز کیا گیا تو باقی کے 3 سالوں میں عمارت کی تعمیر مکمل کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس لیے ڈیزائن مکمل ہونے سے قبل ہی فروری 2004 میں تعمیراتی کام کا آغاز کر دیا گیا اور تعمیراتی سائٹ پر کھدائی شروع کر دی گئی۔ کھدائی کے ساتھ ساتھ ڈیزائن کا کام بھی چلتا رہا۔ برج خلیفہ کی بنیاد رکھنے کا وقت قریب آیا تو انجینئرز کے سامنے ایک اور بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ عموماً بڑی عمارتوں کی بنیادیں زمین کے اندر موجود پتھروں پر رکھی جاتی ہیں یا ایسی جگہ بنیاد رکھی جاتی ہے جہاں زمین بہت مضبوط ہو۔ برج خلیفہ کے ساتھ یہ مسئلہ تھا کہ جہاں اس کی بنیاد رکھی جا رہی تھی وہ ریتلا علاقہ تھا اور زمین کے اندر بھی چھوٹے اور کمزور پتھر موجود تھے۔ دنیا کی سب سے بلند عمارت کی بنیاد ایسی جگہ پر نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ کمپیوٹر گرافکس اور سائنٹیفک ڈیزائنز کی مدد سے اس مسئلے کا حل نکال لیا گیا اور برج خلیفہ کی بنیاد 50 میٹر زمین کے اندر دھسی ہوئی 192 سٹیل پائلز پر کھڑی کی گئی۔ برج خلیفہ کا وزن انہی سٹیل پائلز پر یکساں تقسیم ہونا تھا۔ برج خلیفہ کا ڈیزائن ایک امریکی کمپنی کے ذمہ تھا۔ یہ کمپنی پہلے بھی دنیا میں موجود کئی عمارتوں کے ڈیزائن کامیابی سے تیار کر چکی تھی، لیکن دنیا کی سب سے بلند عمارت بنانے کا ڈیزائن اس کمپنی کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ ان کو ایک ایسی عمارت کا ڈیزائن تیار کرنا تھا جو لاکھوں ٹن کنکریٹ اور لوہے کا وزن اٹھانے کے ساتھ ساتھ 160 منزلہ بھی تھی۔ اس کی ہر منزل پر سورج کی روشنی پہنچانا بھی ایک چیلنج تھا۔ اسی مسئلے کو مد نظر رکھتے ہوئے برج خلیفہ کا ڈیزائن بٹرز کے تحت تیار کیا گیا جو دنیا میں پہلی مرتبہ متعارف کرایا گیا۔ برج خلیفہ کی تعمیر کامیابی کے ساتھ جاری تھی اور ماہرین ایک کے بعد ایک منزل تعمیر کرتے جا رہے تھے، لیکن ایک خاص اونچائی پر پہنچنے کے بعد انجینئرز کو ایک عجیب و غریب مشکل نے آ گھیرا۔ تعمیر میں استعمال ہونے والا کنکریٹ برج خلیفہ کی بیس پر تیار ہوتا تھا، لیکن اونچائی زیادہ ہونے کی وجہ سے اوپر پہنچتے ہی سوکھ جاتا تھا۔ اس مسئلے کا ایک ہی حل تھا، کنکریٹ سکشن پمپ کے ذریعے کنکریٹ کو اوپر پہنچایا جائے۔ اس کام کو سر انجام دینے کے لیے دنیا بھر سے طاقتور ترین سکشن پمپ منگوائے گئے اور بڑے پائپوں کے ذریعے کنکریٹ کو اوپر مطلوبہ مقام تک پہنچایا گیا۔ معزز ناظرین، برج خلیفہ میں استعمال ہونے والے کنکریٹ کا وزن 1,00,000 ہاتھیوں کے برابر بنتا ہے۔ برج خلیفہ کی تعمیر کے دوران ماہرین کو جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش آیا تھا وہ بلڈنگ کے گلاس پینل تھے۔ عمارت کا 160 منزلہ گرے سٹرکچر مکمل ہو چکا تھا، لیکن اس پر ابھی تک شیشے کے وہ پینل نظر نہیں آ رہے تھے جو باہر کی جانب لگنے تھے اور یہی سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ برج خلیفہ پر تقریباً 24,000 گلاس پینلز نصب ہونا تھے، لیکن جب اس پر گلاس پینلز لگانے کا کام شروع کیا گیا تو دبئی کی شدید گرمی اور غیر معمولی اونچائی کی وجہ سے بلڈنگ کے اندر کا درجہ حرارت 100 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب پہنچ گیا۔ اس صورتحال میں کسی بھی انسان کا عمارت کے اندر داخل ہونا ممکن نہیں تھا۔ اگر اسی قسم کا شیشہ استعمال کیا جاتا تو برج خلیفہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے 10 گنا زیادہ بجلی استعمال ہوتی۔ 1 سال سے زائد عرصہ اسی مسئلے کا حل تلاش کرنے میں گزر گیا۔ ماہرین نے بہت کوششوں کے بعد اس مسئلے کا حل اس صورت میں نکالا کہ ایک ایسا شیشہ تیار کیا جائے جس سے سورج کی شعاعیں منعکس ہوں اور عمارت کے اندر کا درجہ حرارت نارمل رہے۔ یہ طریقہ قابل استعمال تو تھا لیکن بہت مہنگا تھا۔ اس طرح کے ایک گلاس پینل کی قیمت تقریباً $2,000 تھی اور 24,000 پینل نصب ہونا تھے۔ اس کام کو سر انجام دینے کے لیے ایک خصوصی فیکٹری بنائی گئی جس میں صرف یہی گلاس پینل تیار کیے گئے اور انہیں نصب کیا گیا۔
मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस इमारत को इंजीनियरिंग का शाहकार इसलिए भी कहा जाता है कि इसकी तामीर में 12,000 अफराद एक ही वक्त में काम करते थे। बुर्ज खलीफा की ऊंचाई तकरीबन 3 आईफिल टावर्स के बराबर है और बुर्ज खलीफा में इस्तेमाल होने वाले ग्लास पैनल्स का वजन 35 A380 जहाज़ों के बराबर है। बुर्ज खलीफा की इसी इनफरादियत की वजह से दुनिया भर से लाखों अफराद हर साल इसे देखने दुबई आते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस तरह की और मज़ीद दिलचस्प वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद घंटी के बेल आइकन को लाज़मी दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। हम हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।